اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باسم رب شہداء و صالحین۔ ہم آپ کو اپنے چینل شعور و تعلیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرامین کے سلسلے میں آج جو ہم فرمان کا مطالعہ کریں گے اور اس حوالے سے تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بھی شب جمعہ کو اپنے 10 مسلمان مردہ محروم بھائیوں کے لیے دعا کرے گا، خدا اس کے لیے بہشت کو واجب کر دے گا۔ مفاتیح الحیات صفحہ نمبر 375۔ برادران عزیز، شب جمعہ کی فضیلت اسلام میں انتہائی اہم ہے۔ شب جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حج بھی کہا ہے۔ شب جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو اتارتا ہے، وہ صدائیں کرتے ہیں، کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا، کوئی ہے اللہ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے کسی کی جو حاجت ہے وہ مانگے، خدا اس کی قبول کرے گا۔ یعنی شب جمعہ کو شب توبہ کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ شب جمعہ میں انسان اپنے رب سے راز و نیاز جو کرتا ہے، اپنے رب کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس فرمان میں امام صادق علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، شب جمعہ کو اپنے مردہ بھائیوں کے لیے آپ دعا مانگیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں، ان کے لیے جنت کی دعا مانگیں، ان کے گناہوں کی ختم کرنے کی دعا مانگیں۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بہشت واجب کر دے گا۔ یعنی کتنا خوبصورت اس میں ایک اللہ تعالیٰ یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ مخلوق کے لیے دعا کریں گے، جب آپ مخلوق کے لیے آسانیاں مانگیں گے، جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں مانگیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، تو اس کے عوض میں قدیم الاحسان ہوں، میں اس کے عوض میں آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دوں گا۔ یعنی شب جمعہ کو ہمارے مردگان اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جن مردگان کی اہل و عیال ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ان تک جب یہ پہنچتا ہے تو دوسرے حسرت سے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے یہ بھی ہے کہ مردگان جو ہیں وہ گھروں میں آتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے، میرے بہن بھائی تو دنیا کے معاملات میں مشغول ہیں، کسی کی توجہ ہی میری طرف نہیں ہے، تو وہ پھر ایک ٹوٹے ہوئے دل سے، ایک دردناک دل میں درد لے کر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو برادران، ہمیں یہ چاہیے کہ شب جمعہ کو اہتمام کیا کریں ہم، ایک تو اپنے مردگان کے لیے، دوسرا اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کی تربیت کے لیے۔ یعنی شب جمعہ کو اکثر عموماً جو سب سے زیادہ فضیلت کے عنوان سے مقبول ہے وہ دعائے کمیل ہے۔ اس دعائے کمیل کا مطالعہ کرنا چاہیے، دعائے کمیل کو غور و فکر کرنا چاہیے، ان کے جملوں کے اوپر مطلب ہے کہ اس کے مفہوم کو، اس کی روحانی قوت کو اپنے جسم میں جذب کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا نفس پاک اور پاکیزہ ہو جائے، آمادہ ہو جائے ہدایت کے لیے۔ تو شب جمعہ کی فضیلت کے اوپر انشاءاللہ اگلے سیشنز میں بھی، کئی سیشنز میں ہم شب جمعہ کے فضائل کے عنوان سے بھی بات کریں گے۔ شب جمعہ میں ہمیں جو اللہ کے نبی اور ان کے وسیع ائمہ معصومین ہیں، انہوں نے جس ترتیب سے ہم کو شب جمعہ کو اہتمام عبادات کرنے کا کہا ہے، اس کے اوپر بھی سیر حاصل بحث کریں گے۔ اس میں جو امام صادق علیہ السلام کا جو فرمان تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا،
تاکہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، یعنی دیکھیں کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے، وہ ہم کو بلا رہا ہے، آؤ میرے طرف دیکھو تو صحیح، میری طرف متوجہ تو ہو۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ جناب بہلول عقل کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جناب بہلول عقل آسمان کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص گزرا تو اس نے کہا، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو جناب بہلول نے کہا کہ میں جرگہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کس کا جرگہ، کن کے ساتھ جرگہ؟ اس نے کہا کہ میں جرگہ کر رہا ہوں اللہ کا اور مخلوق کا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ جب میں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو ادھر سے مجھے صدا آتی ہے کہ میں تو ان کے انتظار میں ہوں، یہ میری طرف متوجہ ہوں، مجھ سے مانگے، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ یہ میری طرف متوجہ ہوں، مجھ سے طلب کریں، مغفرت طلب کریں، اپنے رزق کی وسعت کو طلب کریں، اپنے گھر کی خیر و برکت طلب کریں، لیکن یہ تو اپنی دنیا میں مشغول ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں بعد جناب بہلول عقل ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اسی شخص کا گزر ہوا وہاں سے، اس نے دیکھا آج بہلول ایک ٹوٹی ہوئی قبرستان میں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پھر سوال کیا، اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو آج؟ اس نے کہا آج بھی جرگہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آج بھی جرگہ کر رہے ہو، کس کا؟ اس نے کہا کہ اللہ کا اور مخلوق کا، بندے کا۔ تو اس نے کہا کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ اس حقیقت کو سمجھ گیا ہے کہ مجھے جو زندگی اللہ نے عطا کی تھی وہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کی تھی۔ اب جب وہ اپنا انجام کو دیکھ رہا ہے اور اپنے اوپر وہ عذاب کے مسلط ہوا کو میں چیخ رہا ہے درد میں، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دو، لیکن اب اللہ کا کیا جواب آتا ہے کہ جب میں نے تمہیں مہلت دی تھی، جب میں نے تمہیں وقت دیا تھا، جب میں نے تمہیں دنیا کی ہر آسائش نوازی تھی، اس وقت تم میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن اب تم اپنے یوم الحساب کے پاس کھڑے ہو، اب وقت نہیں ہے۔ تو برادران عزیز، ہم کو چاہیے کہ یہ جو وقت ہمارے پاس ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے، ان نعمات کا قدر کریں اور اپنی زندگی کو خالصتاً خدا کی راستے میں وقف کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء دیں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر اپنے پروگرامات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں اور اپنی جو ہم نے ایک فکری اور شعوری تربیت کا عہد کیا ہے اور ایک ایسا گروہ تیار کر لیں جو خدا کی رضا کے اوپر قائم ہو جائے، اور جو خدا کی رضا پہ قائم ہونے کے بعد معاشرہ سازی میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔ تو ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمیں اپنی آراء دیں گے اور ہم ایک بہتر جو خدا کے راستے میں ہمارا جو ایک جدوجہد ہے اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ والسلام۔